دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا الْعِلْمُ فَيُؤْتَى بِهِ لِإِحْضَارِ مَعْنَاهُ فِي ذِهْنِ السَّامِعِ بِاسْمِهِ الْخَاصِ نَحْوَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. کہہ رہے ہیں کہ علم یہ کس لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو لفظی ترجمہ دیکھ لیں پہلے. فیوتا بھی اسے لایا جاتا ہے، اسے استعمال کیا جاتا ہے. لِإِحْضَارِ مَعْنَاهُ اس کے معنی کو حاضر کرنے کے لیے. یہاں معنی سے مراد ذات ہے، علم کی ذات ہے نا، اس کی ذات کو حاضر کرنے کے لیے فی ذہن السامع سامع کے ذہن میں بِاسْمِهِ الخاص اس کے خاص نام کے ساتھ. ایک ذات ہے، اس ذات کا نام ہے، تو اس نام کے ساتھ اس ذات کو سامع کے ذہن میں اتارنا مقصود ہوتا ہے کہ فلاں کام فلاں شخص نے کیا ہے نا. یہ مقصود ہے کس کا؟ علم کا. یہاں پر اس کی مثال دے رہے ہیں. اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل. جب رفع یرفع کے معنی بلند کرنا ہے نا، جب اور قواعد بنیادیں ہے نا. جب بیت اللہ کی بنیاد یا گھر کہہ لو لفظی معنی، جب گھر کی بنیادیں ابراہیم اور اسماعیل رکھ رہے تھے، بلند کر رہے تھے. تو یہاں پر ابراہیم اور اسماعیل یہ دو نام ہیں. تو ان دو ناموں کے لانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ سامع کے ذہن میں ان کی شخصیت آ جائے ہے نا. ورنہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ عبارت یوں ہو اذ یرفع نبی اللہ قواعد من البیت و ابنہ ہے نا، ہو سکتا تھا. لیکن نہیں، چونکہ دونوں شخصیتوں کا نام سامع کے ذہن میں جاگزی کرنا تھا، اس لیے دونوں کا نام لیا ہے نا. اور آگے دیکھیے. وقد یقصد به مع ذلك اغراض اخرى. اور کبھی قصد کیا جاتا ہے اس کے ساتھ. کس کے ساتھ ہے؟ علم کا کو ظاہر کیا جاتا ہے. یہ مقصد یہ ہوتا ہے، علم کے ظاہر کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بہت سے دوسرے مقاصد اس سے متعلق ہوتے ہیں ہے نا. وہ چیز جو اوپر بیان کی گئی ہے کہ سامع کے ذہن میں اس کی ذات جاگزی کر دینا، اس کے علاوہ دوسرے مقاصد کے لیے بھی کبھی کبھی علم کا اظہار مقصود ہوتا ہے نا. اس کی چند مثالیں یہ دے رہے ہیں، دیکھیے. تعظیم، کبھی علم کا استعمال تعظیم کے لیے ہوتا ہے. آدمی نے نام لیا تعظیم کے طور پہ، جیسے رکبہ سیف الدولہ، سیف الدولہ سوار ہوا. کا مطلب سیف الدولہ یہ کون تھا؟ یہ ایک بادشاہ تھا ہے نا. سیف الدولہ یہ اس کی کنیت ہے. اور علم جیسے نام ہوتا ہے، ایسی لقب اور کنیت یہ بھی علم ہی میں شامل ہوتی ہے نا. تو گیا کہ سیف الدولہ یہ نام کی جگہ پہ ہوا، اگرچہ اس کی کنیت ہے. تو بادشاہ ہے، اب سوار ہوا تو نام لیا اگر کہ سیف الدولہ سوار ہو گئے، تشریف لا رہے ہیں، سیف الدولہ تشریف لا رہے ہیں، کہتے ہو نا ہے. ہمارے پیر صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو پیر صاحب جو کہا تو تعظیم کے لیے کہا نا ہے نا. یا پیر صاحب کا نام لیا ہے. تو کبھی کبھی نام تعظیم کے طور پہ لیا جاتا ہے
ایک چیز تو یہ ہوئی. دوسری چیز آپ اس لفظ سیف الدولہ میں غور کریں تو اس کا معنی کیا ہوگا. سیف کے معنی دولت، ملک یہاں پر مراد ہے نا. دولت کے معنی ملک بھی ہوتا ہے. تو ملک کی تلوار، تو اس کے معنی پہ غور کرتے ہیں تو اس میں بھی عظمت ہے کہ اب خیر نہیں ہے نا. ملک کی جو تلوار ہے اب وہ سوار ہو چکی ہے، اب دشمنوں کی خیر نہیں ہے. تو یہاں بھی ایک عظمت دکھانے مقصود ہے. اور دیکھیے دوسری مثال والاہانت، اور کبھی کبھی نام لیا جاتا ہے اہانت کے طور پہ ہے نا. توہین مقصود ہوتی ہے. جیسے ذهب صخر، صخر کسی کا نام ہے نا. صخر آیا نا، فلاں آ گیا، زید آ گیا. کبھی توہین کے لیے ہوتا ہے، اس طرح بولتے ہیں نا. لیکن اس کے اب لفظ پہ غور کیجئے کہ صخر کے معنی کیا ہے. صخر کے معنی ہوتا ہے چٹان ہے نا. ہے کبھی کالا کلوٹا آدمی ہے، اس کو کہتے ہو بھینس آ گئی ہے نا، ہوتا ہے نا. تو اس کی توہین اس میں ہے. اب یہ صخر ہے تو آیا صخر، اس کا نام توہین کے طور پہ دیا گیا. اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ یہ موٹا جھوٹا آدمی آ رہا ہے نا. سخت چٹان بڑی ہوتی ہے نا، اس سے مراد موٹا. تو اس طرح سے کبھی توہین کے لیے ہوتا ہے. والکنایت عن معنی یصلح اللفظ له فی نحو تبت یدا ابی لہب. اور کبھی ایسے معنی سے کنایا ہوتا ہے. کنایا کا مطلب کیا ہے؟ ملزوم بول کے لازم مراد لیا جائے، اس کو کہتے ہیں کنایا ہے نا. اس میں آگے اس کی بحث آئے گی تفصیل کے ساتھ، تو پڑھ لینا. ہاں، اول کنایا عن معنی، ایسے معنی سے کنایا یصلح اللفظ لہو، کہ لفظ جس کی صلاحیت رکھتا ہے نا. جیسے تبت یدا ابی لہب، یہ بھی کنیت ہے ابو لہب ہے نا. تو معنی کیا ہوا تبت یدا ابی لہب کا؟ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، لولے ہو جائے ہے. تو کنایا کس چیز کے لیے ہے؟ یہاں مراد ہے، ایک تو یہ ہے وہ پورا نام ہو گیا ابو لہب، اگر جب کنیت ہے لیکن وہ مشہور ہو گیا اسی سے، اس کا نام بھی بھول گئے لوگ کیا ہے. اور ایک یہ ہے کہ لہب کے معنی شعلہ، آگ، اور لہب خاص طور سے جہنم کی آگ کو بولتے ہیں ہے نا. تو ابو لہب کا معنی کیا ہوا؟ جہنمی ہے نا. تو گیا کہ ابو لہب کہہ کے کنایا ہوا کس کی طرف؟ جہنمی ہونے کی طرف ہے نا. تو بتائی نا، دیکھ کنایا کی مثال ہے. تو کبھی کبھی کنایا کے طور پر بھی علم کا استعمال ہوتا ہے. اب آگے دیکھیے، واما اسم الاشارہ فیوتا بہی اذا تعین طریقا لاحضار معناه كقولك بینی ھذا مشیرا الی شیء لا تعرف له اسما ولا وصفا. کبھی ایسا ہوتا ہے، ترجمہ دیکھ لیجیے. اور اس میں اشارہ کے ذریعے بھی معرفہ ہی ہے نا. تو کبھی اس کا استعمال ہوتا ہے معرفہ کے لیے. فیوتا بہی، اسے لایا جاتا ہے اذا تعین طریقا لاحضار معناه، جب اس کے معنی کو حاضر کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہو. اس کی ذات کو، کس کی ذات کو؟ اس میں اشارہ ہم نے ہے تو مصولے کی ذات ہوگی ہے نا. تو
مشاولے کے ذہن میں کہہ لو، ہے نا، کسی کی ذات کو حاضر کرنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اس میں اشارہ کا استعمال کیا جائے، ہے نا۔ اچھا، اور اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسے ہمیں کوئی چیز خریدنی ہے اور اس کا نام نہیں معلوم، تو کیا کہو گے؟ ہے یہ دے دو، ہے نا، ہے نا، اور کوئی طریقہ ہے اس کے علاوہ؟ نہیں ہے۔ تو ایسی جگہ پر اس میں اشارہ سے کام لیا جاتا ہے، اور جب اس اشارہ سے ہم نے کام لیا وہ چیز متعین ہو گئی تو معرفہ ہو گئی، ہے نا۔ کا قول کیا ہے، جیسے تمہارا قول بعنی ھذا، مجھے یہ بیچ دو، ہے نا، کہا اشارہ کر یہ دے دو، یہ بیچو۔ مشیرن الی شیء، ایسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ لا تعرف له اسما، اس کا نام نہیں معلوم، ولا وصفا، اور نہ اس کا کوئی وصف ہی معلوم ہے کہ وصف کے ذریعے ہم بتا دیں، ہے نا۔ تو اب یہاں پہ یہی رہ جاتا کہ سوائے اشارے کے اور کوئی چارہ نہیں۔ اچھا، اذا لم يتعین طریقا لذلك، اور اگر اس کا کوئی طریقہ متعین نہ ہو، ہے نا، تو فیکون لاغراض اخرى، تو بہت سے مقاصد کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے اس میں اشارے کا۔ اس کی مثالیں دیکھیے، جیسے کہ اظہار الاستغراب، اظہار استغراب کے لیے، استغراب کے معنی ہوتا ہے حیرت اور استعجاب، ہے نا، حیرت میں پڑ جانا۔ تو ایسے موقع سے کبھی کبھی اس میں اشارہ کا استعمال ہوتا ہے نا، اور وہ کو معرفہ بنایا جاتا ہے۔ مثال دیکھیے، کم عاقل عاقل آیت مذاہبہ وجاہل جاہل تلقاہ مرزوقا، کم عاقل عاقل، کتنے عقل مند ہیں، عقل مند ہیں، آیت مذاہبہ، آیت عاجز بنا دینا، ہے نا، اور مذاہب یہ مذہب کی جمع، لیکن یہاں مراد مذہب سے دین اور مسلک نہیں ہے، بلکہ یہاں مذاہب کہہ کے یہ ذریعہ معاش مراد لے رہا ہے نا، کمانے کا جو ذریعہ ہوتا ہے اس کو ذریعہ معاش بولتے ہیں۔ اب ترجمہ کیا ہوا، کتنے عقل مند ہیں یا بہت سارے عقل مند ہیں کہ آیت مذاہبہ، کہ ان کے ذریعہ معاش نے انہیں عاجز بنا دیا۔ یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، اہل علم ہیں، لیکن ان کے پاس پیسے بہت کم ہے نا۔ اچھا، وجاہل جاہل تلقاہ مرزوقا، اور بہت سے جاہل ہیں تلقاہ، تم ان سے ملاقات کرو گے نا، جاہل سے تم ملاقات کرو گے تو وہ کہاں ہوں گے؟ مرزوقا، رزق یافتہ ہے، ان کے پاس بہت پیسے ہیں، دولت ہے، بلڈنگ ہے نا۔ اب پھر ترجمہ کرو اس کا، کم عاقلین عاقلین آیت مذاہبہ، کتنے عقل مند ہیں، یا عالم کہہ لو، ہے نا، اس سے مراد عالم ہی ہے۔ کتنے عالم ہیں یا بہت سے عالم ہیں جن کے ذریعے معاش نے انہیں عاجز بنا رکھا ہے، اور کتنے جاہل جبٹ ہیں، دو جگہ ہے نا، ہاں، کہ جن سے تم ملاقات کرو گے تو وہ رزق پائے ہوئے ہیں، رزق یافتہ، ان کے پاس بہت کچھ ہے۔ یہ تو ایک شعر ہو گیا۔ اب دوسرا شعر دیکھیے، ھذا الذی ترک الاوہام حائرۃ وصیر العالم النقریر زندیقا، ھذا الذی، یہ وہ چیز ہے، ترک الاوہام، اوہام یہ وہم کی جمع، اس کے معنی گمان، لیکن یہاں گمان ترجمہ نہ کر کے اس کا ترجمہ یہ علم اور عقل کیا جائے، ہے نا، تو بہتر ہے۔
ھذا الذی یہ وہ چیز ہے ترک الاوہام جس نے عقل کو ترک کر دیا، یہی نا، حیرتن حیرت کے ساتھ، حیرت میں ڈال کر، وَسَيَّرَ الْعَالِمَ النِّحْرِيرَ اور نحریر کے معنی ہوتا ہے عالم نحریر زبردست عالم ہے نا، نحریر معنی زبردست بہت بڑا، تو العالم النحریر کے معنی زبردست عالم، ہاں، وَسَيَّرَ الْعَالِمَ النِّحْرِيرَ اور بڑے بڑے عالموں کو ہے نا، یا زبردست عالم کو سیرہ بنا دیا، زندیقہ، زندیق کا معنی بے دین کا مطلب ہوا۔ اوپر ایک بات کی گئی ہے نا کہ کتنے عالم ہیں، عقل مند ہیں جن کے پاس ذریعہ معاش نہیں ہے، یا ہے تو بہت ہی ہلکا پھلکا، عاجز کر دیا ذریعہ معاش نے، نہیں کمائی ہو پا رہی ہے، اور کتنے جاہل ہیں جو بہت بڑے مالدار ہیں۔ تو اس چیز نے یعنی عالم کا کیا ہونا، بے روزگار ہونا، اور جاہل کا مالدار ہونا، اس چیز نے کیا کیا ہے، عقلوں کو معاف کر دیا ہے۔ ہماری عقل نہیں سمجھ پا رہی کہ عالم ہے اس کے پاس دولت ہونی چاہیے نا، اس نے علم سیکھا ہے، اور جاہل ہے اس کے پاس کچھ نہیں سیکھا، اس کے پاس دولت ہے نا، اس چیز نے عقل کو حیران کر دیا ہے۔ وہی ہے ھذا الذی ترک الاوہام حیرۃ۔ اب ترجمہ یہ کرو کہ اس چیز نے عقلوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے نا، اور زبردست عالم کو بے دین بنا دیا ہے۔ یہ کیسے بے دین بنا دیا؟ کہ دولت نہیں ہے تو جو چیز نہیں کرنی چاہیے تھی وہ چیز بھی کر ڈالے دولت حاصل کرنے کے لیے۔ آدمی کھائے گا پیے گا، اس کا تو انتظام کرے گا نا، ہاں۔ بہرحال تو یہاں پہ ھذا الذی جو ھذا جو استعمال ہے، یہ کس لیے استعمال ہے؟ یہ صرف اظہار استعجاب کے لیے، اظہار حیرت کے لیے، کہ یہ چیز حیرت میں ڈال دے رہی ہے ہمیں، ہے نا، تو بتا رہی نا۔ چلیے، وَکَمَالِ الْعِنَایَہ اور کمال عنایت کے طور پہ، یعنی توجہ، مکمل توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے کبھی کبھی اس میں اشارہ کے ذریعے سے، جیسے ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ یہ ترجمہ دیکھ لو، ھذا الذی یہ وہ ہے، تعرف البطحاء بطحا جانتا ہے۔ یہ بطحا کیا چیز؟ مکہ مکرمہ کے پاس ایک وادی کا نام ہے، لیکن پورے مکہ مکرمہ کو بھی بطحا کہہ لیتے ہیں، ہے نا۔ تو تعرف البطحا یعنی مکہ کی سرزمین جانتی ہے، وطأتہ ان کے نشان قدم کو، ہے نا، نشان قدم۔ اچھا، والبیت یعرفہ انہیں بیت جانتا ہے، بیت مانے خانہ کعبہ، ہے نا۔ والحل والحرم اور حل جانتا ہے اور حرم جانتا ہے۔ ایک تو حرم کا ایریا ہے، کعبہ کے ارد گرد جو زمین ہے نا، اور اس کے بعد کا جو حصہ ہوتا ہے وہ حل کہا جاتا ہے نا، تو سب جانتے ہیں۔ اچھا، تو کوئی مطلب سمجھ آیا اس کا؟ کچھ نہیں۔ حضرت امام زین العابدین یہ کون تھے؟ ان کا نام کیا تھا؟ ان کا علی نام تھا، علی ابن حسین ابن علی، ہے نا۔ ہاں، چلو، تو حشام ابن عبد الملک اموی یہ بادشاہ تھا، خلیفہ تھا، یہ گیا حج کرنے،
بھیڑ کافی تھی. کوئی بادشاہ وقت ہے اس کو دیکھ کو تو راستہ چھوڑ دینا چاہیے، لیکن بادشاہ ہے اپنی جگہ ہے. حج کرنے والوں کی بھیڑ لگی، طواف لوگ کر رہے ہیں. اتنی بھیڑ تھی کہ اس کو حجر اسود چومنے کا موقع نہیں ملا. اب ایک کنارے کھڑا ہے اپنی فوج لے کے، بھائی وہاں تو کچھ کر سکتا نہیں ہے، جہاں تمہاری حکومت ہوگی وہاں تو نہیں چلے گی ہے. اتنے میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور ان کو دیکھتے ہی مجمع پھٹ گیا، لوگ کنارے ہو گئے اور جا کے انہوں نے حجر اسود کا بوسہ لیا ہے. اور اس کے بعد جو اس کے سپاہی تھے ہشام بن ملک کے، یہ ان سبوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے. یعنی وہ یہ حیرت میں پڑ گئے کہ آپ خلیفہ وقت ہے، آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں دے رہا ہے وہاں تک پہنچنے کی، اور یہ ایک آدمی آ جائے لوگ اس کے لیے بالکل جگہ دے رہے ہیں. آسانی سے گئے، اب وہ سادے کے چلے آئے. یہ کون آدمی ہے؟ تو وہ جانتا تھا، ہشام جانتا تھا لیکن اسے نہیں بتایا کہ نہیں معلوم ہے نا. سوچا کہ بھی ہماری بےعزتی اس میں ہے نا، کیا نہیں معلوم نہیں. تو وہیں فرزدق ایک بہت بڑا شاعر تھا، وہ بھی موجود تھا. اس نے پورا ایک قصیدہ لکھا، لکھ کے دے دیا اس کو کہ لو تم نہیں جانتے تو میں بتا رہا ہوں کون ہے. اسی کا ایک شعر یہ ہے نا، ھذا الذی تعرف البطحاء وطاعتہ. یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں بطحا کے نشاد قدم جانتے ہیں. تم نہیں جانتے ہیں؟ مکہ کے نشان قدم جہاں کے قدم پڑتے وہ بھی جانتے کہ یہ کون ہے. خانہ کعبہ جانتا ہے، حل و حرم جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. یعنی یہ بہت مشہور آدمی ہے اور تم کو نہیں معلوم. دیا بہرحال خلیفہ وقت تھا، ظالم تو ہوتے ہی تھے سب. فرزدق کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. جیل کا مطلب کہ کنویں میں ڈال دیا، لٹکا دیا اسی میں. یعنی اس کی بےعزتی محسوس ہوئی. دادا میرے سامنے کہہ دیا ہے. تو جب حضرت امام زین العابدین کو پتہ چلا کہ میرا تعارف کرانے کی وجہ سے اس کو کنویں میں ڈال دیا، لٹکا دیا گیا ہے، تو کچھ پیسے بھیجے اس کی مدد کے لیے. تو اس نے پیسے لینے سے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں پیسہ نہیں لیں گے، اور یہ چونکہ میرا حق تھا یہ سب بتانا، میں نے اپنا کام کر لیا، اور یہ دنیا کے لیے نہیں کیا تھا، آخرت کے لیے کیا تھا. بہرحال تو یہاں پر کیا ہے، کمال عنایت ہے نا. یہ حاضہ سے گویا کہ اس شخصیت کی طرف مکمل طور پر توجہ دلانا مقصود ہے نا. حاضر الذی تعرف، یہ وہی شخص ہے نا جسے سب جانتے ہیں، بطحا جانتے ہیں، فلاں فلاں جانتے ہیں. چلو، وہ بیان حال ہی فی القرب والبعد. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشار علیہ کا حال بیان کرنا ہوتا ہے قرب میں اور بعد میں ہے نا. قریب ہے تو قریب کا استعمال کیجیے، دور ہے دور کا. جیسے ھذا یوسف ہے نا، یہ قریب آدمی ہے کیا کہے گا، ھذا یہ فلاں ہے یہ نا. تھوڑا دور ہے تو وہ فلاں ہے، اور دور ہے تو وہاں ہے وہ فلاں ہے. اس طرح قرب و بعد سے ہمارا انداز بھی بدلے گا. دیکھیے، وہ بیان و حال ہے فی القرب والبعد. قرب اور بعد میں مشار علیہ کا حال بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. جیسے ھذا یوسف وذاک اخو، اور وہ اس کا بھائی ہے نا. وذالک غلام ہو، اور وہ اس کا غلام ہے نا. یہ قرب و بعد کا فرق ہوا. کبھی یہ مقصود ہوتا ہے اور کبھی تعظیم مقصود ہوتی ہے نا. مثال دیکھیں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وذالک الکتاب لا ریب فیہ. بے شک یہ قرآن ہے جو وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے. اقوم
ہے نا. تو کہتے ہیں نا ارے یہ وہ عالم ہے کہ جب تقریر کرتے ہیں تو لوگ متاثر ہوتے ہیں. تو یہ وہ عالم ہم نے جو کہا تو یہ کس لیے ہے؟ ان کی عظمت بیان کرنے کے لیے کہ جب تقریر کرتے ہیں تو بہت ہی متاثر کن تقریر ہوتی ہے ان کی. چلیے ان ھذا القرآن، یہ قرآن ہے جو ہدایت کرتا ہے اس کی جو سب سے سیدھا راستہ ہے نا. وذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. تو یہاں بھی ذالک ہے کس لیے ہے؟ تعظیم کے لیے. اور یہاں پہ ھذا یہ بھی تعظیم کے لیے. اور کبھی تحقیر کے لیے بھی ہوتا ہے. دیکھیے اھذا الذی یذکر آلہتکم، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تبلیغ اسلام کر رہے تھے تو اس وقت کفار نے کہا تھا جب وہ جاتے کہیں یہی آدمی ہے جو تمہارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے. تو وہ ایک کفار یہ توہین کے لیے کہہ رہے تھے ہے نا، تحقیر مقصود تھی ان کی. اھذا الذی، یہ وہی ہے یذکر آلہتکم، جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے. تو یہاں ترجمہ یہ کرو کہ معبودوں، باطل معبودوں کا ذکر کیسے ہوگا؟ اچھائی کے ساتھ برائی کے ساتھ، برائی کے ساتھ. اب یذکر کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ وہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کو برا کہتا ہے نا. تو یہاں پہ ھذا کس لیے استعمال ہوا؟ تحقیر کے لیے. اچھا، فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، دھتکار دیتا ہے نا. تو یہ بھی کیا ہے؟ ذالک ہے، یہ بھی تحقیر کے لیے ہے. اور بس ٹائم ہو گیا.